حضرت قیس ابن بشر تغلبی فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا حکیم هذه الامہ. حکیم الامہ کا خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. یہ حکیم ہے اس امت کے، اتنا بڑا جس کو حضور فرماتے ہیں حکیم الامہ، اندازہ لگائیے. تو وہ دمشق میں رہتے تھے. تو وہاں ایک اور صحابی رہتے تھے، ان کا نام تھا سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالی. یہ سہل بن حنظلیہ جو صحابی تھے، یہ بڑے گوشہ نشین قسم کے بزرگ تھے. لوگوں کے پاس زیادہ آنا جانا نہیں، ملنا جلنا نہیں، بس نماز کو آئے، مسجد میں اپنی نماز پڑھی، جا کر اپنا ذکر تسبیح مشغول ہو گئے، زیادہ لوگوں سے ملتے جلتے بھی نہیں تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوتے تھے ابو الدرداء کے پاس، تو یہ پاس سے گزرے حضرت سہل بن حنظلیہ. تو حضرت ابو الدرداء نے ان سے خطاب کر کے کہا کہ کلمۃ تنفعنا ولا تضرنا، کہ ہمیں ایک ایسا کچھ کلمہ سنا دیجئے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے. آپ کو تو کوئی نقصان ہوگا نہیں، ایک کلمہ اگر آپ ہمیں سنا دیں گے تو نصیحت کی کوئی بات ہمیں کہہ دیں گے تو آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا نفع ہو جائے گا. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ ابو الدرداء وہ صحابی جن کو حضور نے حکیم الامہ فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث کے امین اور راوی، لیکن ایک غیر معروف سے صحابی ہیں سہل بن حنظلیہ، وہ پاس سے گزر رہے ہیں تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا ہمیں کوئی نصیحت کی بات سنا دیں. تو ابو الدرداء ان صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نصیحت سنائیے جو آپ کو ہمیں فائدہ پہنچائے، آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. تو انہوں نے بھی فوراً ایک حدیث سنا دی، ایک واقعہ سنا دیا. واقعہ یہ سنایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تھا جہاد میں. تو وہاں سے جب لوگ واپس آئے تو ان میں سے دو آدمی حضور کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ بھئی جب ہم لڑائی میں تھے تو ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے دشمن پر حملہ کیا، پتہ نہیں تلوار سے کہ نیزے سے حملہ کیا، اور حملہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ لو یہ لے لو، میں بھی غفار کے قبیلے کا ہوں. یعنی اپنی بہادری کا ایک اظہار کرتے ہوئے کہ غفار کے قبیلے کے لوگ بہادر ہوتے ہیں، تو میں بھی غفار کے قبیلے کا ہوں، مجھ سے لے لو یہ وار. تو گویا اس وقت وار کرتے ہوئے اپنے قبیلے پر، اس کی بہادری پر فخر کیا. تو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بھائی تمہارا کیا خیال ہے، اس نے جو یہ کلمہ کہا، یہ کلمہ ٹھیک کہا کہ غلط کہا، اچھا کیا کہ برا کیا؟ دوسرے نے کہا بھائی یہ تو بڑا غلط کام کیا اس نے، اس سے تو اس کا جہاد کا اجر ختم ہو جائے گا. کیونکہ جہاد تو وہ ہے جو اللہ کے لیے خالصتاً ہو، اپنی بہادری دکھانے کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے قبیلے کی بہادری کا اعلان کرنے کے لیے. تو یہ باتیں آپس میں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا بھائی حضور سے پوچھ لو کہ یہ جو اس نے کہا تو واقعی برا کیا کہ اچھا کیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت ایسا ہوا تو جس شخص نے یہ کہا اس کا ثواب جہاد کا ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا باس، کہ نہیں بھائی ایسے کہنے میں کوئی حرج نہیں. اس نے اگر کہا، اور پھر جملہ فرمایا کہ لا باس ان یؤجر و یحمد، بھائی اس میں کیا حرج ہے کہ ایک مومن کو اجر بھی ملے آخرت میں اور اس کی تعریف بھی ہو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ایک عمل کیا اس پر آخرت میں اجر تو ملے گا ہی، لیکن اگر تعریف بھی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں دنیا کے اندر، یہ بھی اس سے اس کا اجر ختم نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرما دی جو بعض لوگوں کے دل میں ہوتی ہے کہ اگر کسی عمل کی بنا پر کسی نے تعریف کر دی تو سمجھتے ہیں کہ اجر باطل ہو گیا. نہیں، اگر آج تم نے عمل اللہ کے لیے کیا تھا، اخلاص کے ساتھ کیا تھا، تو اگر کسی نے تعریف کر دی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انعام ہے. ہاں اس تعریف سے پھولنا نہیں چاہیے، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر شکر ادا کر دے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میرا اچھا حال اس کے اوپر ظاہر فرمایا اور اس بندے کی زبان پہ بڑی تعریف جاری ہو گئی. تو اس واسطے اس کے اوپر تکبر سے کام نہیں لینا چاہیے.